نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پہ درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ شعبان عظمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی نسبت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور گناہ گار امت کے ساتھ ہے۔ شعبان المعظم کا یوں تو بابرکت مہینہ یہ ہمیں رمضان سے ملانے والا مہینہ ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں رجب سے بھی ملاتا ہے، شعبان سے بھی ملاتا ہے۔ اس کے اندر شب برات جیسی عظیم الشان رات بھی موجود ہے جو گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اس کی شان و عظمت کے لیے ایک بہت ہی پیاری روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی پتہ چلا کہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے یہ مہینہ اور بھی شان و عظمت والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہر کوئی کہے کہ ہم حضور ہمارے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی ہیں، سارے نبی بولے کہ محبوب خدا ہمارا بھی نبی ہے، سارے فرشتے بولے ہمارا نبی ہے، ارض سما شجر حجر سب بولے ہمارا نبی ہے، اول والے آخر والے بولے ہمارا نبی ہے، لیکن اے سامعین و حاضرین و ناظرین، شعبان المعظم کی عظمت کے قربان جائیے، اس کے فضیلت پہ قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا کی نسبت جب شعبان المعظم کو مل گئی تو یوں سمجھیے کہ وہ سب سے زیادہ فضیلت عظمت والا بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو جانا یہ شعبان المعظم کے لیے ساری فضیلتوں سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کو جو ہمارے درمیان بھیجا ہے، شعبان کا بابرکت مہینہ جو تشریف لایا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے پایہ رحمت پر اس کے شکر گزار ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم رحمت پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پھر سے اس سال بھی ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہمارے اوپر کرم نوازی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، عوامی نیوز چینل کے توسل سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم سبھی ناظرین و حاضرین دعا کرتے ہیں مولا ہمیں شعبان کے صدقے ہمیں رمضان سے ملا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا باری تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے۔ رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے شعبان کا مہینہ یوں سمجھیے کہ باب رمضان ہے، یہ رمضان کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ عاشقان رسول شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے۔ حضور اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں میرے آقا علیہ السلام اکثر روزہ دار رہتے تھے، اور یوں شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنا سنت رسول بھی ہے۔ اس کے علاوہ یوں سمجھیے کہ رمضان سے آنے سے پہلے روزوں کی رہسل کے لیے
پریکٹس کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ شعبان کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. شب برات کا روزہ بھی رکھیے، اس سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب تو بنے گا ہی، لیکن رمضان سے آنے سے پہلے یوں سمجھے روزوں کی پریکٹس ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان کی بابرکت راتوں میں، بابرکت دنوں میں اپنی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاشتی ڈھونڈتی باہر تشریف لائی، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت البقیع میں پا لیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو فرمایا، مفہوم حدیث یوں ہے، حضور نے فرمایا عائشہ تم سمجھی تھی اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کرے گا، کہ شاید تم یہ سمجھی تھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے جاؤں گا. نہیں عائشہ، آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی فرماتا ہے. آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے. اور آج کی رات اے عائشہ صدیقہ، اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ، ایک روایت میں 5 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، 5 قسم کے لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات سب کو بخش دیتا ہے. اے عائشہ آج وہ رات ہے، اور اسی لیے میں جنت البقیع میں آیا ہوں. پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ آیا کرو، اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ قبرستان آیا کرو، قبروں پہ آیا کرو، کہ اس سے تمہیں نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی. یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں نے عرض کیا. اے عاشقان رسول، اے سامعین و حاضرین، جس رات کی فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جس بارات کے بارے میں محبوب خدا نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، وہ رات ہے شب برات کی رات. شب برات یعنی نجات کی رات ہے. نجات جہنم سے نجات کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی شب برات میں اپنے گناہگار بندوں کو نار جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب جو میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان عطا فرمایا، اور اسی شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں شب برات عطا فرمائی. اب شب برات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شب برات آتی ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے، نار جہنم سے آزادی کا پیام لے کر آتی ہے. نجات کی رات ہے شب برات. اے مسلمانوں، ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والی ہے. میری آواز سننے والے سامعین و حاضرین، شب برات میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کیجیے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، کرم نوازی فرما رہا ہے. آپ دیکھیے قبیلہ بنی کلب، اس وقت عرب قبائل میں یہ جو قبیلہ تھا بنی کلب، یہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا. اس کی ان کی بکریاں مشہور تھی، بکثرت یہ بکریاں پالنے والے تھے یہ قبیلہ. وہ بہت ساری بکریاں، آپ دیکھیں ایک بکری کے بالوں کی تعداد بھی اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اور جسے اللہ چاہے اسے پتا ہے یہ بالوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے ایک بکری. اب ڈھیروں ڈھیر بکریاں قبیلہ بنی کلب کی تھی. ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی ایک اس رات میں یعنی شب برات میں نار جہنم سے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے. ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ جن پر گناہوں کے سبب، معصیت کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر مہربان ہے، مہربانی فرما رہا ہے، بخش رہا ہے، خاص تجلی فرماتا ہے. ایک روایت میں اس طرح ہے، منادی یوں ندا کرتا ہے اللہ کے حکم سے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے.
ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے سارا سال کا رزق دے دیا جائے؟ ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد دے دی جائے؟ ہے کوئی اللہ کی نعمتوں کا طلبگار اسے وہ نعمتیں دے دی جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی یہ ندا کر رہا ہے، بندو اللہ سے مانگو آج کی رات، اللہ تعالیٰ تم پر خاص کرم نوازیاں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خاص مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ سارا سال کا رزق شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے، فلاں کو کتنا ملنا ہے، فلاں کو کتنا ملنا ہے، فلاں کو کتنا ملنا ہے، فلاں کو کتنی روزی ملنی ہے، شب برات میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسے موت آنی ہے، آئندہ شب برات تک کون زندہ رہے گا، یا کوئی لقمۂ اجل بن جائے گا، یا کسی کی موت آ جائے گی، شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے نصیب میں کیا ہے، اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ ذائع نصیب کسے اس سال مدینے جانا ہے، اس کے نصیب میں اذن مدینہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اے سامعین و حاضرین و ناظرین عاشقان رسول، یہ رات شب برات کی رات نازک فیصلوں کی رات ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ پٹاخے اور یہ پھل جھڑیاں اور یہ آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے پوری رات موٹر سائیکلوں پہ دھما چوکڑی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ ہوٹلوں پہ بیٹھکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے ہانکنے کی رات نہیں ہے، یہ شب برات دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات نازک فیصلوں کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کا شکار ہوں، غافل کر دینے والے بازار کی رونقوں میں گم ہو، اور ہمارے قسمت میں کیا سے کیا لکھ دیا جائے، نہ جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے شب برات میں۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ آج کی یہ شب برات کے آنے سے پہلے یہ نیت کیجئے، آج ہی نیت کیجئے کہ شب برات آئے گی، ہم اللہ کو راضی کریں۔ شب برات ذہن نصیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ شب برات کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی شب برات شروع ہوئی ہے، مغرب کی نماز کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے تمام مدنی مراکز میں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ قائم ہے، دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ جو مساجد ہیں ان میں الحمدللہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کے شروع ہوتے جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز مغرب کے فوراً بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس میں دعائے نصف شعبان یہ دعا مانگی جاتی ہے، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، 6 نفل پڑھے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے فوراً، یعنی یہ رات شروع ہوئی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اس رات کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی آ جائیے، آپ کی گرد و پیش میں دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مدنی مراکز ہے فیضان مدینہ میں آ جائیے، شب برات مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کیجیے، اس کے بعد نفل پڑھ جاتے ہیں با جماعت، ان میں شرکت کیجیے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اللہ کے گھر میں آ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے الحمدللہ، پوری رات اجتماع ذکر و نعت، نوافل، تلاوت قرآن پاک، صلاۃ التسبیح، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام، اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور خوش نصیب مسلمان شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، آپ غفلت کا شکار ہونے کے بجائے شب برات میں اللہ کے حضور آ جائیے، مسجد میں آ جائیے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت نازک فیصلے ہو رہے ہوں اور غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری مغفرت و بخشش کا سامان مہیا کر رہا ہے، اور ہم جھوٹ غیبت و چگلی میں لگے ہوئے۔ ہاں یاد رکھیے، اس رات جن 4 بد نصیب جو شخص بخشے نہیں جاتے، ان میں ایک چغل خور ہے، ان میں غیبت کرنے والا ہے، ان میں رشتہ کاٹنے والا ہے، اس میں اپنے گھر میں کتا باندھنے والا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان شب برات میں نہیں بخشے جاتے۔ ہاں اے نوجوانوں، شراب نوشی کرنے والے شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے، رشتہ داریاں توڑنے والے، رشتہ داریاں کاٹنے والے اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ حالانکہ شب برات میں لاکھوں کروڑ گناہگار جہنم سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن قطع تعلق کرنے والے،
نہیں بخشے جاتے، ماں باپ کے نافرمان نہیں بخشے جاتے، شراب کے عادی نہیں بخشے جاتے، ماں باپ کے نافرمان نہیں بخشے جاتے، غیبت و چغلی کرنے والے شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ اے مسلمانوں، اس رات کے آنے سے پہلے اگر اس خدا نہ خواستہ ہمارے ان 4 عیوب میں سے یا 5 عیوب میں سے اگر ہمارے اندر کوئی ایسے عیب ہے جو ہماری مغفرت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس سے سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ شب برات کے آنے سے پہلے اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آ جائیے، اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگ لیجئے، انہیں راضی، شب برات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ شب برات آئے، لاکھوں لاکھ بخشے جائیں اور ہم ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے محروم رہ جائیں۔ اے شراب پینے والے نوجوانوں، شراب نحوست ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے یہ شراب۔ اس سے شب برات کے آنے سے پہلے اس سے توبہ کر لیجیے۔ شب برات میں وہ لوگ نہیں بخشے جاتے جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو عام ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کے یہاں نہیں آ رہی، بھائی بہن کے یہاں نہیں جا رہا، کوئی پھپھی سے ناراض ہے، کوئی پھپھا سے ناراض ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے۔ نہ کرو مسلمانوں، ایسا نہ کرو۔ رشتہ داریاں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اگر یہ چاہے کسی کو یہ پسند ہو کہ اسے درازی عمر بالخیر نصیب ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اسے چاہیے کہ جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس پہ ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے۔ اگر آپ کسی بات پر اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنی بہن سے ناراض ہیں، اپنے چچا سے ناراض ہیں، اگر ان کی طرف سے کسی طرح کوئی آپ کو بات پہنچی، آپ بڑا دل کر کے ان کو معاف کر دیجئے۔ شب برات کے آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے صلح کیجئے، اپنے سے تعلق کرنے والوں سے صلح کر لیجئے، لڑائی جھگڑے معاف کر دیجئے، اگرچہ انہی کا قصور ہے، اگرچہ آپ کی طرف سے مسنگ نہ انہی کی طرف سے لوزنگ ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، شب برات کی فضیلت پانے کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کیجئے۔ خود آگے بڑھ کر، خود جا کے، کسی یہاں سال سے نہیں جا رہے، اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، بات تھوڑی سی ہوتی ہے، ناراضگی بڑی ہو جاتی ہے، کیا ہوا تھا یار، وہ فلاں اس نے اپنے بیٹے کی منگنی کی تھی نا، سب کو بلایا، مجھے بلایا ہی نہیں۔ اب اتنی سی بات پہ اتنی ناراضگی ہے کہ سال گزر گئے، بھائی بہن کے نہیں آ رہا، بہن بھائی کے نہیں جا رہی، کیوں؟ اس نے اپنے بچے کی وہاں پہ منگنی کی تھی، مجھے نہیں بلایا، یا سالگرہ کی تھی اپنے بچے کی، اس دن مجھے نہیں بلایا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ناراض ہونے کے لیے رشتہ داریاں توڑنے والی یہ کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے۔ اب وہ ہمیں شادی میں نہیں بلائے گا، پھر ہم اس کو شادی میں، اس طرح چلتے بعض اوقات یہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو ختم کیجئے۔ انہوں نے نہیں بلایا، آپ بلائیے۔ اب وہ اگر گھر میں انہوں نے خیرات کی تھی، بھائی انہوں نے شب برات کا حلوہ بنایا تھا، ہمارے گھر تو بھیجا ہی نہیں، اب اس بات پہ ناراض کیے۔ ایسا نہ کریں مسلمانوں، شب برات میں وہ لوگ بخشے نہیں جاتے جو تعلقات توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرتے ہیں۔ آپ رشتہ داروں سے، ذوی الارحام خون کے رشتے ہیں، بھائی بہن کے رشتے خون کے رشتے ہیں، چچا یہ ہمارے خون کا رشتہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، ہم ان سے ناراض ہیں، چچا کے بیٹوں سے ناراض ہیں، بیٹیوں سے ناراض ہیں۔ ہاں اگر ناراضگی کا سبب کوئی واقعی شرعی طور پر واقعی کسی سے اگر ناراضگی ہے، شرعی نقطہ نظر سے اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ دشمنی بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور دوستی بھی اللہ رسول کی رضا، اگر کسی سے ایسا اس وجہ سے تعلق توڑا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس میں تو الگ بات ہے، لیکن میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عام طور پہ بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، اگر ہماری تھوڑی باتوں پہ کسی سے ناراضگی ہے تو شب برات کے آنے سے پہلے یہ ساری ناراضگیاں ختم کر کے صلح کر لیجئے، اور صلح کرنے کے بعد اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ شب برات کے اجتماع میں آئیے اور اللہ کے حضور اللہ کی رحمتوں سے حصہ پائیے۔ منادی ندا دے رہا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی اللہ سے بھلائی مانگنے والا۔ ایک کاش کہ جب منادی یہ ندا دے رہا ہو نا، ہمارے ہاتھ اٹھے، مولا بھلائیاں عطا فرما،
یا اللہ آسان ذرائع سے رزق حلال، سارا سال رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہو نا. جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے اس وقت ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہو. روزی بٹے گی، شب برات میں اللہ تعالیٰ سارے سال کا رزق جس کو دینا اس نے لکھ دیا جاتا ہے. تو مسلمانوں اس رات غفلت نہ کرو نا. پھر حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں، پھر بس مارے مارے پھر رہے ہیں. یا روزی میں برکت نہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجیے، کوئی تعویذ ایسا دے دیجیے. او بھائی جب روزی بٹ رہی تھی اس وقت تو ہم پٹاخے اڑا رہے تھے. گھر پہ کہا نوجوانوں نے کیا آج شب برات ہے، آج تو ہم مسجد میں جائیں گے. ہاں ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ہمارا بیٹا جا رہا ہے شب برات کے اجتماع میں. پھر پتہ ہے نہیں بیٹا دوستوں کے ساتھ کوئی چائے ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، کوئی غافل کر دینے والے رونقوں میں گم ہے، کسی نے موٹر سائیکل کے سلسل نکال کے ڈھاں ڈھاں کر کے. یہ کیا ہے؟ آج کی رات شب برات عظیم الشان رات ہے، برکت والی عظمت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، نجات کی رات ہے، شب برات ہے. اور ہم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، منادی بخشش و مغفرت کی ندا دے رہا ہے اور ہم غفلت کا شکار ہے. ایسا نہ کریں مسلمانوں. اس رات کے آنے سے پہلے ہم ایسا اہتمام کریں، ایسے کام کر لیں کہ جب شب برات آئے مغرب کی نماز کے بعد ہی سے ہمارا ایک خاص اہتمام ہو کہ آج ہم شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے. ظاہر نصیب ایسا مجمع ہو، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں، سنو تو بڑا بیان ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہو، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے بھی کہہ رہے ہوں، اللہ کی طرف سے ندا دے رہے ہو مانگو، اور ہم بھی مانگ رہے ہوں. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، یہ کیا مانگو اے بندو مجھ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. اور سب سے جو جامع دعا ہے، جو سب سے جامع ترین دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، وہ کیا ہے مسلمانوں؟ آج شب برات کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا مغفرت مانگنا بہت پسند ہے. استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ کہیں گے مجھے تو روزی مانگنی تھی، مجھے تو اولاد مانگنی تھی، مجھے تو فلاں چیز مانگنی تھی. یہ تو دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ کو تو دعائے مغفرت پسند ہے، استغفار. ہاں مسلمانوں، ایک روایت میں اس طرح بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر روزی کے دروازے خوب کھولتا ہے. کثرت سے استغفار کرنے والا کبھی فاقہ کش نہ ہوگا. اللہ کے عوض بکثرت مغفرت مانگنے والا، بکثرت مغفرت مانگنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اس سے محتاجی، اس سے فاقہ کشی دور ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے. تو اے مسلمانوں، شب برات دیکھیں نا، اب شب برات آئے گی، ہم مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب جب قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ بخش رہا ہوگا، انشاءاللہ ہمارا نام اس میں شامل ہوگا. ہم اللہ سے کی رحمت سے مایوس کوئی ہے. میں نے شروع میں تلاوت کی قرآن پاک کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اے مسلمانوں، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، اور نہ ہم مایوس ہیں، نہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے گا. وہ چیونٹیوں کو رزق دے رہا ہے، پہاڑوں کے سوراخوں میں روزی پہنچا رہا ہے. بندے کو روزی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوب، بس بندے کو روزی کا ذمہ اللہ کا ہے، مغفرت کا ذمہ نہیں ہے. مغفرت بندے کو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش چاہیے، کیونکہ جب یہ رات دیکھیں نا، اب اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کا ذہن بنائیں گے نا، پھر یہ جب یہ رات چلی جائے گی اس کے بعد 14 یا 15 دن بچیں گے، پھر رحمتوں برکتوں والا مہینہ آئے گا. ہاں پھر ماہ رمضان آئے گا، پھر ماہ سیام آئے گا. ہم گناہگاروں کے لیے بخشش و مغفرت کا پیغام لانے والا ماہ سیام تشریف لائے گا ہمارے درمیان. روزوں کی بہاریں ہوں گی، تراویح کی بہاریں ہوں گی، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کی بہاریں ہوں گی، سحر و افطار کی بہاریں ہوں گی. اس ماہ سیام کے آنے سے پہلے ہم اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم اپنے آپ کو مبذول کریں. ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں بندہ کچھ کوشش کرتا ہے، بندہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں نا، روایت کا مفہوم ہے جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف سے ایک قدم بڑھاتا ہے نا، اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے سینے سے لگاتی ہے.
ہم اللہ کی رحمت کی طرف چلیں، اللہ کی رحمت ہمیں آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کی عظمتیں عطا فرمائے، شب برات کی فضیلتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا نام ان میں شامل فرمائے جنہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بخشے گا۔ اللہ تعالی میرا عرض کرنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا ہم مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے،
سب کی منزل کے جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے سب کی منزل کے جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا رب العالمین شب برات کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. اے مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما, رحمت کی نظر فرما. یا رب العالمین آج شب برات میں تو لاکھوں لاکھ کروڑاں کروڑ گناہ گاروں کو نار جہنم سے آزاد فرما رہا ہے مولا, ہمارے بھی نام اس میں داخل فرما. یا مولا آج کی رات تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے مولا, ہمارا نام بھی اس میں شامل فرما. اے مولا آج کی رات تو روزی تقسیم کرے گا, رزق تقسیم کر رہا ہے مولا, گناہ گاروں کو نار جہنم سے آزاد کر رہا ہے مولا. آج کی رات تو مدینے جانے والوں کے نام لکھ رہا ہے. یا رب العالمین ہمارے نام بھی ان میں شامل فرما جو اس سال حج کریں گے. اے مولا ہمارے بھی نامے میں, ہمارے بھی تقدیر میں وہ گھڑیاں لکھ دے مولا جب ہم مدینہ طیبہ کی بعد حاضری ہمارے نصیب میں ہو. مولا ہمیں اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے بچا مولا, سارا سال بس اپنے در کا محتاج رکھنا مولا, دوسروں کی محتاجی سے بچانا. ایک پاک پروردگار شب برات کا صدقہ مولا ہمیں اپنے سوا لوگوں کی محتاجی سے بچائے. پاک پروردگار بس اپنے در کا محتاج رکھ مولا. تمام مسلمانوں کو جو ہمارے بیمار ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں مولا انہیں آسان ذرائع سے روزی نصیب فرما. یا رب اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامتی نصیب فرما, اسے استحکام نصیب فرما مولا, اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اس کے بارڈروں کی حفاظت کرنے والے یا رب العالمین ہمارے فوجیوں کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں اسلام پسند حکمران عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو عافیت اور سلامتی نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا رب العالمین آج اس شب برات کا صدقہ دنیا بھر کے جو مظلوم مسلمان ہیں مولا تو ان کی بھی مدد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نحمدہ و نسلم